سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ کی تقریباً 24 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ 24ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان میں سے چند لوگوں کو بقیہ لوگوں کے لیے مقتدا اور پیشوا بنا دیا تھا، انہیں رہنما بنایا تھا، لوگ ان کے متبعین ہو گئے تھے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کا حکم ماننے والے ہو گئے تھے۔ اور ان لوگوں کا کام یہی تھا، یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہدایت دیتے تھے، یعنی حکم پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتے تھے، نیکی کی ہدایت دیتے تھے، برائی سے روکنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اور ان کو یہ مقام و مرتبہ اس وجہ سے حاصل ہوا کہ انہوں نے دین کی راہ میں آنے والے مصائب اور آلام پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ان کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ پڑا۔ لما صبروا کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کو امام بنا دیا، اور وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تو اس میں دو اشارے ہو گئے، ایک بات تو یہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ جو آخر میں فرمایا کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں آیات کا علم تھا، تو وہ عالم لوگ تھے۔ تو جو عالم ہوگا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی راہ پر آنے والے دین کی راہ میں آنے والے مصائب اور آلام پہ صبر و تحمل بھی کرے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے اور وہ ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس سے اشارہ ہے اس طرف کہ بہت سے ہمارے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، کسی دینی ماحول کی طرف آتے ہیں، لیکن انہیں لوگوں کی طرف سے شدید مخالفت اور دنیاوی رسم و رواج کی طرف سے شدید رکاوٹ اور دنیاوی ماحول جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، آفس کا ماحول، فیکٹری کا، اسکول کا، کالج کا، ان ماحولوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ بہترین آیت ہے کہ اگر وہ اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ جاری رکھیں، اپنا ٹیمپو لوز نہ کریں، اپنا بلڈ پریشر ہائی نہ کریں، اپنی ہمت کو نہ چھوڑیں، ہمت ترک نہ کریں، صبر و تحمل کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ علم بھی سیکھتے رہیں، تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے قریب رہنے والوں کے درمیان ایک درجہ امامت عطا فرما دے گا۔ درجہ امامت سے مراد ہے ایک مقام اور مرتبہ، لوگوں کی نگاہوں میں آپ کی تعظیم پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کی تعظیم کریں گے، آپ سے متاثر ہوں گے، آپ کے قول ان کے لیے باعث ہدایت ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ آپ کو اپنا بڑا تسلیم کر لیں گے۔ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا، لیکن اس کے لیے یہ دو چیزیں، ایک علم حاصل کرنا اور دوسرا صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑنا، استقامت اور حکمت کے ساتھ آدمی کام کرے۔ آپ خود عمل کریں، پہلے عمل کرنے کے بعد اس پہ استقامت پذیر ہو جائیں، اس کے بعد دوسروں کو کہنا شروع کریں۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم 2 دن جوش میں آ کے کوئی عمل اختیار کرتے ہیں اور بس ہم ہادی اعظم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور سختی کے ساتھ گھر والوں کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، تم جہنم میں جاؤ گے، تم کیا کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے اور یہ اور وہ ہے، اور خود جمعہ 8 دن ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ چونکہ ابھی ہمیں کچھ ہی دن ہوئے ہیں تو گھر والوں کو بھی شک و شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہی کچھ عرصہ شوق و ذوق پہ چھوڑ دے گا، تو وہ ہماری بات کا اتنا اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ پھر چونکہ ہم شروع سے ان کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں ہماری علمی حیثیت بھی پتہ ہوتی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس نے کتنا سیکھ لیا ہوگا جو آج آ کے بڑا ہمیں دین سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو لہٰذا آپ کی باتیں، مختلف باتیں ان کے لیے اتنی مستند نہیں ہوتی ہیں، انہیں آپ کی باتوں سے وہ اطمینان اور اعتماد حاصل نہیں ہوتا ہے جو ایک طویل عرصے تک دینی فیلڈ میں رہنے والے کی بات میں ان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے ایک ان کو اطمینان دلوانا ہے، اپنی شخصیت سے متاثر کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ عملی نمونہ دیکھیے کہ نبی کریم نے 40 سال تک، اللہ کا حکم ہی تھا، 40 سال تک اعلان نبوت نہیں فرمایا، عمل کیا۔ جب آپ کے عمل کی اہمیت، آپ کی شخصیت کا ایک اچھا اثر لوگوں کے دل میں راسخ ہو گیا تو اعلان نبوت فرمایا۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ جو بھائی اور بہن دین کی طرف مائل ہوں، آپ فوراً ہی ایک دم علم ہدایت اٹھا کر گھر والوں کے پیچھے نہ پڑ جائیے، سب سے پہلے آپ علم سیکھتے جائیے اور اپنے عمل کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیے۔ جب آپ استقامت حاصل کر لیں، اور اس کے لیے کم از کم 6 سے 8 مہینے یا پورا سال بھی ہو سکتا ہے، آپ استقامت سے عمل کیجئے، مسلسل علم حاصل کرتے رہیے اور اپنی شخصیت کا ایک اثر اپنے گھر میں قائم کرتے رہیں۔ انشاءاللہ 1 سال تک تقریباً اگر آپ عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو
تو اس کے بعد آپ کی شخصیت کا ایک ایسا اثر قائم ہو جائے گا کہ پھر آپ گھر والوں کو نرمی سے جو بات سمجھائیں گے انشاءاللہ وہ ضرور قبول کریں گے۔ تو حکمت بہت ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 1 سال تک تبلیغ دین ہی نہیں کیجیے گا، گھر والوں کو سمجھائیے گا ہی نہیں، یہ میں کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی بات کو مؤثر کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ایک قوت چاہتے ہیں کہ ایک پاور ہو، ایک قوت ہو اور آپ کی بات رائے گا نہ جائے، رد نہ کی جائے، تو یہ حکمت عملی اختیار کر کے دیکھیے، پھر انشاءاللہ فائدہ دیکھیں۔ یہی عمل آپ کو اسکول میں بھی کرنا ہے، کالج میں کرنا ہے، آفس فیکٹری میں کرنا ہے کہ پہلے اپنی ذات سے متاثر کریں، اس کے بعد بولیے۔ اگر آپ کی ذات متاثر کن نہیں ہے تو آپ کی بات بے اثر ہو جائے گی اور اچھی سے اچھی بات کو بھی سامنے والا رد کر دے گا، اور آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیں گے یار میری زبان میں تو تاثیر ہی نہیں ہے، فلاں بولتا ہے تو بڑا اثر قبول ہوتا ہے، میں بولتا ہوں تو نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ ابھی آپ نے اثر قائم کرنے والے اقدامات کیے نہیں ہیں، جب کریں گے تو فائدہ ہوگا نا، تو اس پہ ذرا توجہ کیجیے گا۔ ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن ان امور کے بارے میں کہ جس میں وہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ جتنے بھی مطلب بنی اسرائیلی گزرے یا دو بھی فرقے گزرے ہیں کہ جو آپس میں مختلف چیزوں میں جھگڑتے تھے، ایک حق تھا ایک باطل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برود قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا انہیں اس بات کی طرف ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، یہ کافر ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ تو اس میں بڑے نفیس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اس بات کی طرف ہدایت کیوں نہیں حاصل ہوتی کہ ایک ذات ایسی موجود ہے کہ جب اس کا کہنا نہ مانا جائے تو وہ ہلاکت اور بربادی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور وہ اس طریقے سے ہدایت حاصل کرنی تھی کہ یہ جو کفار کے قافلے تھے یہ مختلف علاقوں میں جا کے تجارت کرتے تھے، تو جب یہ قافلے وہاں سے گزرتے تھے ان قوموں کے پاس سے کہ جن پر عذاب نازل ہوا، تو ان کے عذاب کے آثار اب بھی موجود تھے، تو یہ بعض اوقات تو ان بستیوں کے درمیان سے نکل کر جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اشارہ فرمایا کہ کیا جب وہاں سے گزرتے ہیں اور آپس میں باقاعدہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ دیکھو پہلے ایک بستی تھی اس پر عذاب نازل ہوا، عذاب سے مراد وہ اللہ کا عذاب نہیں کہتے تھے تو یوں ضرور کہتے تھے کہ بھئی ان پر دیکھو پتھر نازل ہوئے تھے مر گئے، یہ زمین میں دھس گئے تھے یہ لوگ، تو باقاعدہ ایک تصور تو تھا کہ ہاں یہ قوم جو ہے کسی اجتماعی آفت کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، اجتماعی طور پہ ہلاک ہو گئی ہے، کوئی آسمانی آفت ناگہانی آفت کی بنا پر ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اس بات پر کیوں ہدایت نہیں ہوتی کہ یہ آفت خود بخود نہیں آئی، بلکہ ان قوموں کو ان کے برے اعمال اور گندے افعال کی بنا پر اس میں مبتلا کیا گیا ہے، تو پھر ان کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے، ان کھنڈرات سے ان نشانات کو دیکھ کر عبرت حاصل کر کے اسلام کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ جو کھنڈرات وغیرہ ان میں ضرور نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی کی نشانیاں، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی وسعت علمی کے بارے میں نشانیاں موجود ہیں اگر ہم غور و تفکر کریں اور دیکھیں اور سوچیں تب۔ لیکن افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی ان باتوں کو سنتے نہیں ہیں، غور و تفکر نہیں کرتے، ہدایت حاصل نہیں کرتے، یہ ان کا برا فعل ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ آپ جہاں سے بھی گزریں اپنے لیے کوئی نہ کوئی عبرت کا سامان ضرور ڈھونڈیں، ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ آپ دن میں کم از کم یہ عادت بنا لیجئے کہ روزانہ پورے دن میں کم از کم میں ایک چیز سے عبرت تو ضرور حاصل کروں گا، یا عبرت حاصل کرنے کی نیت سے اس پہ غور و تفکر کروں گا۔ مثال کے طور پہ آپ روڈ سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ روڈ کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے، دھوپ اس پہ پڑ رہی ہے، پسینے پسینے ہو رہا ہے اور ذلت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ بھی مقام عبرت ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے
تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچنا شروع کر دیں، لیکن روڈ پہ نہیں سوچنا شروع کر دیجیے گا، کہیں سائیڈ میں ہو کر سوچنا شروع کر دیجئے کہ اگر اس کی جگہ میں بیٹھا ہوتا مجھے کتنی گرمی لگ رہی ہوتی، میرے جب پسینہ بہہ رہا ہوتا تو اس پسینے سے مجھے کیسی تکلیف ہو رہی ہوتی، پھر یہ جو گاڑی گزرنے والے ہیں بھی تو میں گاڑی میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں یا کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں، میں بیٹھ کے اگر گاڑیوں کو گزرتے ہوئے دیکھوں گا تو کیسا لگوں گا۔ تو کبھی موقع ملے تو کوئی ہونا نا تو روڈ کے کنارے بیٹھ کے ذرا دیکھیے گا، ایک دو گاڑیاں گزرنے دیجیے گا تو آپ کو کیفیت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر سوچیے گا اگر میں سب کے سامنے یوں ہاتھ پھیلاؤں تو کیا ہوگا، اور اگر کوئی گالی دے کر برا بھلا کہہ کر مجھے جھٹک دے گا تو میری قلبی کیفیت کیا ہوں گی۔ جب ان تمام باتوں میں غور و تفکر کریں گے تو بے اختیار زبان سے نکلے گا، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے بہت عطا فرمایا ہے، تیری بڑی کرم نوازی ہے کہ تو نے اس مقام ذلت سے بچا لیا، اس ہوس اور لالچ سے بچا لیا کہ جس نے اس فقیر کو باوجود کثرت مال کے اس ذلت کے اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے اس ہوس سے بچایا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک گویا کہ عبرت حاصل ہو گئی، یہ آپ کے ذہن کو روشن کرے گی، آپ کے دل کو نور بخشے گی، آپ کو اللہ کے قریب کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی موجودگی کا احساس دلوائے گی۔ اسی طرح یہ ایک دن جیسے آپ نے کر لیا بس ٹھیک ہے کافی، چلے ایک دن غور و تفکر کافی، اگلا دن آئے پھر کسی اور چیز پہ غور و تفکر کر لیں۔ مثال کے طور پہ کوئی اپاہج جا رہا ہے، کوئی لنگڑا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائیکل سی ہوتی ہے جس میں ہاتھ سے بیچارے وہ ٹانگیں معذور ہوتے ہیں، ہاتھ سے چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ چڑھائی پہ چڑھتی ہے تو الامان والحفیظ، میں نے بہت دفعہ یہ منظر دیکھا ہے، کیا اذیت اور تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی طاقت لگانی پڑتی ہے، اور پھر بیچارے وہ بالکل ملتجی ہوتا ہے، گزرنے والوں کی طرف اپنی اس کی نگاہیں التجا کر رہی ہوتی ہیں کہ اے پاؤں کی نعمت حاصل کرنے والے بھائیوں، ذرا مجھ غریب پر بھی رحم کرو۔ اور یہ مشقت والا جو سفر ہے، چڑھائی ہے، یہ ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کی طاقت سے میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں، ذرا دھکا تو دے دینا۔ تو کچھ لوگ پھر رحم کھا کے اس کو دھکا دیتے ہیں۔ تو چڑھتے ہوئے اتنی مشقت، اچھا اترتے ہوئے پھر ڈر کہ ایک دم اسپیڈ زیادہ ہو گئی، گاڑی الٹ گئی تو کیا ہوگا۔ پھر وہ بیچارے ملتجی ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بریک بھی بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے، تو پھر ملتجی ہوتے ہیں کوئی ہمیں آہستہ آہستہ پکڑ کے ذرا آہستہ آہستہ ڈھلان سے اتروا دے۔ اچھا پھر ہمارے جیسے اب تعمیراتی سلسلہ کراچی میں، خصوصاً کراچی میں چل رہا ہے، گڑھے بھی ہیں، روڈیں بن رہی ہیں، اسپیڈ بریکرز بھی ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، روڈیں جیسے بنتی تو پتھر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب ایسے ایک شخص کو اس روڈ سے گزرنا ہے، آپ سوچئے کتنی عبرت ہو، کتنی اس کو اذیت ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ ہمارے پاس ٹانگیں ہیں، ہم ایک سواری کو چلا سکتے ہیں، ہم آسانی سے گزر کے اس روڈ کو کراس کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنی مشقت میں ہے۔ تو جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر بے اختیار وہی بات ہے کہ زبان سے نکلے گا، اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے نعمت عطا فرمائی۔ میں نے حکایات سعدی میں یہ روایت پڑھی تھی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تنگ دستی کا دورہ تھا، میرے پاس جوتے نہیں تھے تو میں ننگے پیر جا رہا تھا، تو جب میں نے اطراف میں دیکھا تو لوگوں کے پاؤں میں جوتے تھے، تو میرے دل میں ایک دم جوتوں کی کمی کا احساس بیدار ہوا، اور دل میں خیال آیا کہ اے اللہ تو نے سب کو جوتے عطا فرمایا اور مجھے ان سے محروم رکھا ہے۔ یہ اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، ویسے ہی مطلب ایک احساس محرومی سا بیدار ہوا۔ کہتے ہیں اسی لمحے میری نگاہ ایک دم پڑی کہ میں نے دیکھا ایک شخص تھا جس کی دونوں ٹانگیں فالج زدہ تھیں، وہ نہیں چل پاتا تھا ان سے، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا، تو اس کے نچلا دھڑ جو تھا وہ روڈ پر یعنی جو راستہ تھا اس پہ گھس رہا تھا، جس سے اس کی کمر چھل گئی تھی اور اس سے خون نرس رہا تھا، لیکن وہ چلنے پہ مجبور تھا دونوں ہاتھوں سے گھسیٹ کر۔ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور میں نے اللہ سے اس خیال کی معافی طلب کی اور عرض کی یا رب کریم تیرا بڑا کرم ہے کہ اگر تو نے جوتے نہیں دیے تو کم از کم دونوں پیر تو سلامت رکھے ہیں، یہ تیری بڑی مہربانی ہے۔ تو یہ دیکھیں جب آدمی عبرت کی نگاہ ڈالتا ہے تو اس کا قلب روشن ہوتا ہے، اسے ہدایت حاصل ہوتی ہے، نفس و شیطان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نگاہ عبرت نہیں ڈالیں گے تو آپ کو اپنا بس سب کچھ ہی نظر آئے گا، میرے اندر کمی ہے، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا، یہ بھی ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ہونا چاہیے تھا، تو نفس و شیطان کو بہکانے کا موقع ملے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کو بدظن کر دیں گے۔ لیکن جب آپ نگاہ عبرت ڈالنے کے عادی بن جائیں گے تو اتنا دل روشن ہو جائے گا کہ نفس و شیطان بھی وسوسہ ڈالنے کے لیے لاکھ دفعہ سوچیں گے کہ ڈالیں تو ڈالیں کیسے۔ اس مقام پہ تو اس کا دل اتنا واضح، اتنا روشن ہو چکا ہے، اتنی اس میں نورانیت ہے کہ اب کوئی وسوسہ اس پر اثر نہیں کر سکتا ہے۔ آپ آزما کر دیکھیے، روزانہ ایک عبرت۔ میں ایک سمجھانے کے لیے مزید عرض کر دیتا ہوں، زیادہ دور مت جائیے، آپ گھر کی خواتین پر ہی غور کر لیجئے۔ اگر ایک بہن ہے مثال کے طور پہ چولہے کے سامنے ہے وہ، اور گرمیوں کے دن ہیں
اور وہ کھانا بنا رہی ہیں، کبھی روٹی بناتی ہیں، سبزی کاٹتی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، پھر وہ، اور گرمی بہت زیادہ ہے، تو یہ بھی ایک مقام عبرت ہے کہ آپ جو مرد حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ اگر میں بھی عورت ہوتا اور اس طرح کچن میں کام کر رہا ہوتا تو کتنی دیر چولہے کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا، کتنا پسینہ آتا، کتنی گرمی محسوس ہوتی، یہ کاٹو وہ کاٹو، یہ برتن دھو وہ دھو، برتنوں کا ڈھیر، جب مہمان جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا سنک میں برتنوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، اور ہر طرح کے برتن ہوتے ہیں، کوئی زیادہ سالن چھوڑ دیتا ہے، کوئی چکنائی والے ہیں، کوئی چائے والے ہیں، اور وہ خواتین اس کو دھوتی ہیں۔ جو کم از کم مرد کو یہ کچن کی جو مشقت ہے اس سے تو نجات ہے، تو یہ بھی ایک مقام شکر ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے باہر کی ذمہ داریاں دی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں نہیں دی ہیں۔ تو میں تو بڑی عبرت حاصل کرتا ہوں، جو ہمارا چھوٹا بچہ ہے، بچے تو تنگ کرتے ہی ہیں، تو بچوں کی والدہ جو ہے ہمارے زوجہ، وہ سنبھالتی ہیں بچوں کو، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر مجھے یہ سنبھالنا پڑ جائے ایک دن بچوں کو، اور کبھی کبھی پڑھنا پڑ جاتا ہے، جیسے زوجہ کی طبیعت خراب ہے، وہ کام کر رہے ہیں تو چلو بچوں کو سنبھال لیا، تو توبہ، بچوں کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک لمحے یہاں بیٹھے ہیں، دوسرے لمحے دوسری جگہ چلے گا، اب دیکھو بھی کہاں گیا، گر تو نہیں گیا، کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ تو خواتین کا یہ کام ہوتا ہے بیچاری، وہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت میں بھاگی دوڑی پھرتی ہیں، اور ذہنی لحاظ سے اضطراب ہوتا ہے ان کو کہ اگر اس کو چوٹ لگ گئی تو سب الزام آئے گا ماں پر، تم کیا کر رہی تھیں، تم نے بچوں کو نہیں دیکھا، تم نے ان کو نظر انداز کیوں کر دیا۔ تو اس خوف کی وجہ سے کہ گرفت میری ہی ہونی ہے، وہ بچوں کے پیچھے بیچاری رہتی ہیں۔ تو بڑی عبرت حاصل ہوئی کہ واقعی یہ تو اللہ تیرا بڑا کرم ہے، باہر کی مشقتیں اپنے مقام پر، لیکن ہمیں وہ آسان محسوس ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بہنوں کو گھر کی مشقت آسان محسوس ہوتی ہو، لیکن ہر فریق دوسرے سے عبرت ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ تو عبرت کا حصول اصل میں ہے دل کو روشن کرنے کے لیے، دل کو نور فراہم کرنے کے لیے، اس نورانیت کے ذریعے نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے، اس پیدا شدہ نورانیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اعتراض کو روکنے کے لیے، اور یہ کر کے دیکھیے انشاءاللہ بے حد فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیات، بے شک ان کھنڈرات کے اندر، ان نشانوں میں جو علامات رہ گئی ہیں، ان میں ضرور نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ آگے ارشاد فرمایا کہ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم پانی کو بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پھر نکالتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے کھیتی، تأکل منہ انعامہم، تو کھاتے ہیں اس کھیتی سے ان کے جانور، وانفسہم، اور خود یہ لوگ۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اپنے احسان کو یاد دلایا کہ ایسے رب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس پہ کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا